بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ارباز خان ڈیرے سے فارغ ہو کر ابھی ابھی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ حویلی میں چاروں طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خاموشی دیکھ کر اسے حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ پہلے جب بھی وہ گھر میں آتا تھا اسے ہمیشہ ہی ماریا کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ارباز جب کچن میں گیا تو سامنے ہی نوکرانی کھڑی تھی۔ ارباز کو دیکھ کر وہ تیزی سے سیدھی ہو گئی اور انتہائی شائستگی سے ارباز خان سے پوچھنے لگی، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ارباز خان نے اس کی بات سن کر تیزی سے نفسمی میں سر ہلا دیا اور اس سے پوچھا کہ ماریا اس وقت کہاں پر ہے؟ جی آج چھوٹی بی بی جلدی ہی سو گئی تھی آج۔ اچھا ایسی بات ہے۔ یہ سن کر ارباز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ارباز نے ماریا کو پہلے دن ہی سمجھایا تھا کہ جب تک وہ حویلی نہیں لوٹا کرے گا تب تک وہ سویا نہیں کرے گی، لیکن ماریا نے اس کے حکم کی دوبارہ سے خلاف ورزی کی تھی۔ ارباز خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اس کی غلطی کی ایسی سزا دے کہ وہ دوبارہ یہ کام کرنے کے بارے میں سوچے ہی نہ، لیکن جب بھی وہ اسے ڈانٹتا تھا یا اسے کچھ کہنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ معصوم سا چہرہ بنا لیتی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھر لیتی تھی۔ ارباز نہ چاہتے ہوئے بھی خود پر کنٹرول کر لیتا تھا۔ ارباز نے اپنے اندر کی ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کی تھی، وہ یہ تھی کہ اب وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا تھا۔ یہ کرم نوازی بھی صرف اور صرف ماریا کے لیے ہی تھی، ورنہ آج بھی اس کے دشمن اس کے غصے سے پہلے کی طرح ہی گھبراتے تھے۔ نوکرانی نے جب ارباز کے ماتھے پر بل پڑے دیکھے تو وہ گھبرا گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے ماریا کا بیمار چہرہ گھومنے لگا۔ آج ماریا کی طبیعت دن کے وقت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس نے ارباز کو کال ملائی تھی، لیکن ارباز کا نمبر بند جا رہا تھا۔ نوکرانی نے اس خوف سے ارباز کو کال نہیں ملائی کیونکہ اسے اجازت نہیں تھی، اور اگر وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر دیتی تو شاید ارباز اسے بھی حویلی سے باہر نکال پھینکتا۔ کسی کو بھی ارباز خان کے موڈ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک لمحے وہ بہت خوش ہوتا اور دوسرے لمحے وہ اس قدر غصے میں ہوتا کہ اسے بات کرنے سے پہلے بھی انسان 100 بار سوچتا تھا، صاحب میں آپ کے لیے کھانا لگا دوں، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ کیا ماریا نے کھانا کھایا تھا؟ نوکرانی نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا اور ارباز کو کہا، دراصل ان کی طبیعت صبح سے ہی خراب ہے۔ صبح سے وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی اور نہ ہی کچھ کھا رہی ہیں۔ انہوں نے آپ کو کال ملائی تھی لیکن آپ کا نمبر بند جا رہا تھا۔ یہ کہہ کر نوکرانی خاموش ہو گئی۔ ارباز خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نوکرانی کو حویلی سے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ تو گھر میں کیا نوکر مر گئے تھے؟ نوکر کے ذریعے تم مجھے پیغام نہیں بھجوا سکتی تھی کہ تمہاری چھوٹی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں تم سب لوگوں سے حساب لوں گا۔ یہ کہہ کر تیزی سے ماری کے کمرے کی طرف بھاگا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ ماریا اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں ماریا کو پکارنے لگا۔ وہ دوبارہ سے نوکرانی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہاری بیوی کہاں پر ہے؟ اس کے لہجے سے شعلے لپک رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے اس لہجے کی تپش سے سب کچھ راکھ کر دے گا۔ بیوی جی تو تھوڑی دیر پہلے تک اپنے کمرے میں ہی موجود تھیں۔ میں نے انہیں کمرے میں جا کر چیک کیا تھا، ابھی پتہ نہیں وہ کہاں پر چلی گئی ہے۔ صاحب آپ فکر مت کریں، میں ابھی جا کر چوکیدار سے پوچھتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ حویلی سے باہر نہیں گئی ہوگی۔ یہ کہہ کر نوکرانی تیزی سے باہر کی طرف بھاگی، جبکہ ارباز بھی اسے پاگلوں کی طرف ساری حویلی میں ڈھونڈنے لگا۔ اپنے کمرے کو چھوڑ کر اس نے سب کمروں میں تلاش کر لیا تھا مگر وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ پھر وہ خود ہی گاڑی لے کر باہر نکل گیا اور گاؤں میں اسے تلاش کرنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے تھے کہ اس کے موبائل پر چوکیدار کی کال آئی۔ اس نے جلدی سے کال اٹھا لی اور بے صبری سے پوچھنے لگا، کیا ماریا کے بارے میں کچھ پتہ لگا ہے؟ جی صاحب، بی بی گھر پر ہی موجود ہے۔ ارباز نے ایک گہری سانس لی اور تیز سے گھر واپس چلا گیا۔ نوکرانی اس کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی، دراصل بیوی آپ کے کمرے میں سو رہی تھی اور مجھے اس بارے میں بالکل ہی اندازہ نہیں تھا۔ ارباز نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے اس کے دل کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی کوئی بہت ہی قیمتی چیز کھو دی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بہت جلدی ہی رو پڑتا اگر اسے ماریا کا پتہ نہ چلتا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے لائٹ آن کر دی۔ لمحے بھر میں پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ ماریا نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دراصل اسے یہ روشنی اچھی نہیں لگ رہی۔ اس کا جسم بہت بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا اور ارباز نے جب اسے اضطراب سے ساتھ بستر پر لیٹے دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
وہ چاہ رہا تھا کہ ابھی اس لڑکی کو کسی بھی قسم کی پریشانی میں یا کسی بھی قسم کی ذمہ داری میں نہ ڈالے، لیکن لگتا تھا کہ یہ لڑکی خود ہی یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی۔ یہ لائٹ بند کر دیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ماریا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، تھوڑی ہی دیر بعد بند کر دوں گا۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ماریا کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کا دل گھبرا گیا۔ ماریا کا سر اس وقت بہت بری طرح سے تپ رہا تھا، وہ شدید بخار میں مبتلا تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اپنے خاندانی ڈاکٹر کو کال ملا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ڈاکٹر کو ہدایت کی کہ وہ 15 منٹ کے اندر اندر یہاں پر پہنچے، ورنہ وہ اس کے ساتھ بھی وہ بہت برے طریقے سے پیش آئے گا۔ دوسری طرف ڈاکٹر سلمان نے جب ارباز خان کا پیغام سنا تو سارے کام کاج چھوڑ کر اس کی طرف دوڑا چلا آیا۔ ماریا کا چیک اپ کرنے کے لیے اس نے اپنے ساتھ ایک نرس لائی تھی۔ وہ خود قریب ہی بیٹھا اسے ہدایت دے رہا تھا۔ اس سب کے لیے بھی ارباز خان نے ہی اسے کہا تھا، کیونکہ ارباز خان یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی غیر مرد اس کی بیوی کو ہاتھ لگائے، چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو۔ ارباز بہت غور سے اس نرس کو علاج کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اسے شک ہو کہ اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ ہٹائی تو یہ نرس کچھ غلط کر دے گی۔ سلمان مسکراتے ہوئے ارباز کی یہ حالت دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اس کا دوست اس مقام پر بھی آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ نرس نے اسے ڈرپ لگائی اور کچھ دوائیاں لکھ کر دیں۔ ماریا دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر ارباز بے چینی سے نرس سے پوچھنے لگا کہ یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی۔ نرس نے کہا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انجیکشن کے زیر اثر ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد انہیں ہوش آ جائے گا۔ تب تک آپ ان کے پاس ہی موجود رہیں اور یہ دھیان رکھیں کہ یہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلیں اور نہ ہی کوئی کام کاج کریں، اور انہیں اچھی خوراک دیں تاکہ ان کے اندر جتنی بھی کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے۔ نرس نے سلمان کی طرف دیکھا تو سلمان نے اسے آنکھ کے اشارے سے باہر نکلنے کا کہا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سلمان ارباز کی طرف متوجہ ہو گیا اور اسے کہنے لگا، ہاں تو ارباز یار، کیسا لگ رہا ہے محبت میں گرفتار ہو کر؟ ارباز نے پہلے تو حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہوئی، میں تو بس اس معصوم لڑکے کا خیال رکھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت ہی پیار سے ماریا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سلمان کوئی بچہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ بیوقوف انسان تھا جو اس کی محبت کو نہ سمجھ سکتا۔ سلمان نے خود بھی ایک لڑکی سے محبت کی تھی اور پھر اسی سے ہی اس نے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ محبت کے بارے میں بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا تھا اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ ارباز خان کے دل میں ابھی ابھی محبت نے دستک دی ہے۔ دیکھو ارباز خان، میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے تم سے بات نہیں کر رہا، بلکہ اب میں ایک دوست ہونے کے ناطے تم سے بات کر رہا ہوں۔ میری کس بات سے تمہیں لگا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ اب یہ سلمان مسکرانے لگا اور اسے کہنے لگا کہ تمہارے ہر انداز سے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم اس لڑکی سے محبت میں گرفتار ہو۔ جب یہ لڑکی بے ہوش تھی اور جب وہ نرس اس کا انتظار کر رہی تھی تو تم اس نرس پر یوں نظر رکھ رہے تھے جیسے اس نرس سے تمہیں کسی قسم کا خطرہ ہو، کہ تم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ وہ اس قابل اعتماد لڑکی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اپنے اسے بھروسے پہ یہاں پر لایا تھا، مگر اس کے باوجود بھی تم اپنی بیوی کی بہت زیادہ فکر کر رہے تھے۔ اس طرح کی فکر انسان ان لوگوں کے لیے ہی کرتا ہے جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اور ابھی بھی جب بھی تم اپنی بیوی کو دیکھتے ہو تو تمہاری آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ تم اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتے ہو لیکن مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، تمہارے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، اور ابھی بھی تمہاری دھڑکنیں منتشر ہیں۔ چلو، میں تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان زیادہ رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم اپنی بیوی کو سنبھال لو۔ یہ کہہ کر سلمان نے ارباز خان کو آنکھ ماری اور خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ارباز خان نے ایک گہری سانس لی اور ایک نظر ماریا کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر صرف اور صرف معصومیت تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی دودھیا رنگت اس وقت چمک رہی تھی، وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ پہلی بار ماریا کو بہت ہی غور سے اور اتنا قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اسے محبت تو ماریا سے اسی دن ہی ہو گئی تھی جس دن وہ اسے حویلی میں لایا تھا، لیکن وہ خود سے مسلسل نظریں چرا رہا تھا۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ماریا کی عمر ابھی بہت چھوٹی تھی، وہ صرف 15 سال کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں وہ اس لڑکی کو شادی کی ذمہ داریوں میں الجھا کر اس پر کسی بھی قسم کا ظلم کریں، مگر آپ اس کا یہ صبر اور اس کی ہمت بھی جواب دیتے جا رہی تھی۔
وہ خاموشی سے ماریا کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ماریا کے چہرے پر سکون کے تاثرات نمودار ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ماریا کو ہوش میں آتا دیکھ کر ارباز خوشی کے مارے جھوم اٹھا۔ وہ پھر ماریا سے شکایت کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا کہ تمہاری اس قدر طبیعت خراب ہے۔ ارباز کی بات سن کر ماریا خوفزدہ ہو گئی اور تیزی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی، لیکن درد کی وجہ سے وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ ارباز نے اسے کہا، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیٹی ہی رہو، آپ مجھے دوبارہ سے ڈانٹیں گے، مجھے آپ کی ڈانٹ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ماریا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ ارباز نے جلدی سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے کہنے لگا کہ میں تمہیں نہیں ڈانٹوں گا اور نہ ہی میں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ماریا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماریا کو اس کے وجود سے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی جو اسے مدہوش کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت بھی مزید خراب ہونے لگی۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس نے آنکھیں جھکا کر ارباز کو کہا کہ مجھ سے دور ہو جا اور اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ ارباز پہلے تو حیران ہوا، پھر اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، کیا تم واقعی کہہ رہی ہو کہ میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں؟ ماریا نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ارباز نے اس کے دوبارہ پوچھا کہ کیا میں اپنے کمرے میں جا کر اپنے بستر پر لیٹ سکتا ہوں؟ اس بار بھی ماریا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے بستر پر ایک گڑیا موجود ہے، کیا میں اس گڑیا کو اپنے کندھے پر سر رکھ کر سلا سکتا ہوں؟ ماریا اس بار بھی زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ وہ یہ بات بالکل نظر انداز کر چکی تھی کہ وہ اس وقت ارباز کے کمرے میں ہی موجود ہے۔ تھوڑی دیر تک اسے ارباز کی آواز سنائی نہ دی تو اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ ارباز اتار رہا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ بستر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے ماریا کو اپنی طرف دھکیلا اور پھر اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ کر اس کے سر کو تھپکنے لگا۔ ماریا کو اس کے سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ ارباز نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں اور مجھ سے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فکر مت کرو، میں تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، تم بس خاموشی سے لیٹ جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ اس وقت مجھے تمہارے پاس بہت سکون مل رہا ہے، مجھ سے میرا یہ سکون مت چھینو۔ یہ کہہ کر ارباز نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ماریا چند لمحوں تک اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھتی رہی۔ اس انسان سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اگر وہ یہ کہتی کہ اگر یہ انسان اس کی زندگی سے الگ ہو گیا تو وہ مر جائے گی تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں ارباز کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا ہو گئی ہے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ارباز نے اسے کچھ پیسوں کے عوض خریدا تھا اور پہلے دن ماریا کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی، اور باز نے ماریا کے ساتھ بہت ہی برا سلوک روا رکھا تھا۔ ماریا ہر وقت ہی روتی رہتی تھی اور یہاں سے بھاگنے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی، لیکن ارباز کے ہوتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ارباز نے اس پر جتنے بھی تشدد کیے، وہ ان تمام تشدد کو بھلا بھی نہیں سکتی تھی، مگر انہیں یاد رکھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ ان سے اس کے دل میں نفرت تو جنم نہیں لے رہی تھی، لیکن محبت جو بڑھتی جا رہی تھی۔ ماریا نے خود کو ٹٹولا تو اس کے دل سے یہی آواز نکلی کہ تم کچھ بھی کر لو، تم اس انسان سے کبھی بھی نفرت نہیں کر سکتی، اور یہ انسان تم پر کتنے مرضی ظلم کیوں نہ کر لے، یہ انسان ہمیشہ ہی تمہارے دل پر حکومت کرتا رہے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس انسان سے محبت نہیں کر سکتی، اس انسان نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ ماریا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت ارباز کے بہت قریب موجود ہے اور ارباز اس کی تمام باتیں سن سکتا ہے۔ میں نے تمہیں جتنی بھی تکلیفیں پہنچائی ہیں، میں ان سب تکلیفوں پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان تمام تکلیفوں کا مداوع کروں گا اور تمہیں ایک ایسی زندگی دوں گا جس کی تم مستحق ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی سے تمام دکھ ختم کر دوں گا اور صرف خوشیاں تمہارے نام کر دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہمیشہ تمہاری عزت کروں گا، تم سے کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا۔ میں تم سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا وہ مقام دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ وہ ایک جذبے کے عالم میں یہ ساری باتیں کر رہا تھا، اس کے لہجے سے سچائی صاف عیان تھی۔ ماریا تو پہلے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر اسے ارباز کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، اگر تم مجھے اسی طرح سے ہی گھورتی رہی تو میری نیند اڑ جائے گی، اور اگر ایک بار میری نیند اڑ گئی تو پھر تم اپنے انجام کے لیے تیار ہو جانا۔ ابھی میں بڑی مشکل سے خود پر قابو کر کے لیٹا ہوا ہوں،
بہتر یہی ہے کہ مجھے نیند کی وادیوں میں چلے جانے دو، ورنہ میں دوبارہ سے ہوش کی دنیا میں آ گیا تو تمہارے لیے ہوش برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ماریا نے کسی معصوم بچے کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر اپنا سر نرمی سے اس کے بازو پر ہی رکھ دیا۔ ارباز نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ چھوٹی سی لڑکی اس وقت اس میں سمائی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور خود بھی سو گیا۔ صبح جب ماریا کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ ارباز کے نیچے تھی۔ اس کی سانس بہت بری طرح سے بند ہو رہی تھی۔ وہ ارباز کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا وزن بہت زیادہ تھا۔ پھر وہ چلانے لگی، اٹھو میرے اوپر اٹھو ورنہ میری سانس بند ہو جائے گی، امی جی کوئی مجھے اس انسان سے بچاؤ۔ ماریا کے جلانے کی آوازیں سن کر ارباز پریشان ہو گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا، ابھی بھی وہ اس کے چھوٹے سے وجود کے اوپر ہی موجود تھا۔ ماریا نے اسے اونچی آواز میں کہا کہ میرے اوپر سے ہٹو۔ ارباز کو جلدی ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ تیزی سے سائیڈ پر ہو گیا اور آنکھیں ملتے ہوئے ماریا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جس کا چہرہ اس وقت شرم و حیا کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ ماریا نے انتہائی غصے سے ارباز کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ آپ کیا سوچ کر اپنا سارا وزن مجھ پر ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے؟ بیگم میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ نیند میں مجھے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ اس کی میں نے تم سے ایڈوانس ہی معذرت کر لی تھی، اب میں دوبارہ سے تم سے معذرت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے کہا گہری سانس لی اور ماری کو کہنے لگا چلو اب تم بھی جلدی سے جا کر فریش ہو جاؤ ورنہ اگر میری نیت خراب ہو گئی تو تمہاری حالت خراب ہو جائے گی۔ ماریا تیزی سے اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگی۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر ارباز ہنسنے لگا۔ ارباز ایک مضبوط اعصاب کا مالک انسان تھا، اس کا خود پر بہت زیادہ کنٹرول تھا، وہ خود پر یقین رکھتا تھا۔ وہ کبھی بھی ایک ایسی حرکت نہیں کرے گا جس پر بعد میں اسے شرمندہ ہونا پڑے یا جس کی وجہ سے اس کی بیوی کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچے۔ اس نے دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک اس کی بیوی 18 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ شام کا وقت تھا، وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے جب اچانک ہی نوکر ارباز کے پاس آیا اور کہنے لگا صاحب جی بڑی بیوی آ گئی ہیں۔ نوکر کی بات سن کر ارباز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بڑی بیوی دراصل ارباز کی پھپھو تھی جنہوں نے ارباز کے والدین کے بعد اس کی پرورش کی تھی۔ ارباز بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ان کی محبت کے پیچھے بھی ایک مقصد چھپا ہوا ہے مگر وہ کبھی بھی اپنی پھپھو کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ ہیلو ارباز یار کیسے ہو؟ بانو جو کہ ارباز کی ہی کزن تھی تیزی سے ارباز کے پاس آئی لیکن سامنے کھڑی ماریا کو دیکھا وہ اپنی جگہ پر رک گئی اور حیرت سے ارباز کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی ارباز یہ لڑکی کون ہے اور یہ تمہارے ساتھ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ ارے یہ تو اس گھر کی نوکرانی ہے۔ ارباز کی بات سن کر ماریا کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ بے یقینی سے ارباز کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی کل ہی تو ارباز نے اسے محبت کا اظہار کیا تھا اور اسے یہ تسلی دی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی ماریا کو تکلیف نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی کبھی ماریا سے ایسی بات کرے گا جس سے اس کا دل دکھے۔ اوہ اگر یہ نوکرانی ہے تو یہ تمہارے ساتھ کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ تم اسے اسی اوقات میں کیوں نہیں رکھتے؟ ارے یار کیا ہو گیا ہے؟ یہ معصوم 15 سال کی ایک بچی ہے، اب تم نے اس کے ساتھ تو اس طرح کی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ارباز کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے اپنے الفاظ پر ذرا بھی پچھتاوا ہو رہا ہو۔ ارباز نے نوکرانی کو آواز دی اور اسے کہا کہ ماریا کو کوارٹر میں لے کر چلی جاؤ اور تم اس کی پڑھائی کی بالکل بھی فکر مت کرو، میں اس کا داخلہ کسی اچھے اسکول میں کروا دوں گا اور 2 دن کے اندر اندر ہی اسے شہر بھیج دوں گا۔ نوکرانی نے ارباز کی بات سن کر تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور ماریا کا بازو پکڑ لیا۔ ماریا نے اسے اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش کی تو نوکرانی نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی بی بی جی فی الحال یہ سب کچھ کرنا بہت ضروری ہے، آپ کچھ بھی کہہ کر صاحب کا کھیل برباد نہ کیجیے گا ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ساری حقیقت بتاتی ہوں۔ نوکرانی اسے تسلی دے کر اپنے ساتھ اپنے کوارٹر میں لے گئی۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ کوارٹر میں جا کر زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر نوکرانی کے دل کو کچھ ہوا، اس نے ماریا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماریا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور انتہائی نفرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم تو مجھے کہتی تھی کہ صاحب مجھے بہت پسند کرنے لگے ہیں، تو نے ہی مجھے کہا تھا کہ صاحب کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اگر ایسا ہوتا تو صاحب کبھی بھی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرتے، تم بھی جھوٹی ہو، تمہارے صاحب بھی جھوٹے ہیں، میں دوبارہ تم لوگوں پر کبھی بھی یقین نہیں کروں گی، تم لوگوں نے دوبارہ سے میرا دل توڑ دیا ہے، میں تم دونوں کو بد دعا دوں گی کہ تم لوگوں کو کبھی بھی سچی محبت نہ ملے۔
ماریا کی بات سن کر نوکرانی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اسے اپنے قدموں میں بیٹھتا دیکھ کر ماریا تیزی سے پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ نوکرانی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اسے کہا کہ خدا کے لیے مجھے اس طرح کی بد دعا مت دیجیے گا۔ میں بڑی مشکل سے اپنے محبوب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ میں دوبارہ سے اسے نہیں کھونا چاہتی۔ میں جانتی ہوں کہ محبت کو کھو دینے کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے اور صاحب نے آپ سے کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی ہم دونوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ میں فی الحال آپ کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ بہت جلد ہی صاحب آپ کو ساری حقیقت کے بارے میں بتا دیں گے۔ میں آپ سے فی الحال صرف یہی التجا کروں گی کہ میرے لیے کسی بھی قسم کی بد دعا نہ کیجیے گا۔ مجھے بد دعاؤں سے بہت ڈر لگتا ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ بد دعا ہوئے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے اور نہ ہی کبھی خوش رہ سکتے ہیں۔ نوکرانی یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، لیکن جاتے وقت اس نے کوارٹر کو تالا لگانا نہیں بھولا۔ ماریا وہیں زمین پر ہی لیٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارباز خان، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ کل ہی تم نے مجھے اپنی محبت کے احساس سے آشنا کروایا اور آج جب میں تم پر یقین کرنے کے لیے تیار ہو گئی تو تم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اتنی جلدی تم کیسے کسی کا دل توڑ سکتے ہو؟ کم از کم تم مجھے تھوڑے عرصے کے لیے اپنے قریب تو رکھتے۔ ماریا اس کے سامنے جان بوجھ کر معصوم بنتی تھی، لیکن وہ حد سے زیادہ سمجھدار تھی۔ وہ چھوٹی سی عمر میں ہی بڑی ہو گئی تھی، چونکہ اس کی ماں کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس لیے ماں کے انتقال کے بعد سب کچھ اس نے خود ہی دیکھا۔ باپ تو اس کا ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا، اسی وجہ سے اپنے سارے مسائل ماریا خود ہی حل کرتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ارباز خان کے سامنے معصوم بنی ہوئی تھی تاکہ ارباز خان اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کر سکے۔ وہ روتے روتے وہیں پر سو گئی۔ ارباز خان کی آواز پر اس کی جہاں کھل گئی، وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے دیکھا کہ ارباز خان اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا اور بہت محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ارباز خان نے اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرنا چاہا تو اس نے غصے سے ارباز کا بازو جھٹک دیا اور انتہائی نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی، میں تم جیسے دھوکے باز انسان سے بات کرنا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ارباز خان کو اس طرح کے لہجے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی۔ وہ اس طرح کا لہجہ تو اپنی پھوپھوں کا بھی برداشت نہیں کرتا تھا جس لہجے میں اس کی بیوی اس سے بات کر رہی تھی۔ سب سے پہلے مجھ سے تم اپنے لہجے کی معافی مانگو۔ ارباز نے اس کے انداز میں ہی اسے کہا، نہیں مانگوں گی۔ معافی کیوں مانگوں تم سے؟ معافی، تم اسی ہی لہجے کے حقدار ہو۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے میرے جس بات کے ساتھ کھیلا ہے۔ تم نے پہلے ہی سے ایک لڑکی رکھی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی تم میری طرف آئے اور مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ کیا تم مجھے اپنی رکھیل سمجھ رہے ہو؟ یا پھر اس سے پہلے کہ ماریا کچھ کہتی، ارباز کا ہاتھ اٹھا اور ماریا کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ ماریا نے بے یقینی کے اس کی طرف دیکھا۔ ارباز نے ماریا کو بازو سے پکڑا اور اسے زور سے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، خبردار، جو تم نے کبھی بھی اپنے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کیا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ کتنا گھٹیا لفظ ہے۔ ماریا کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارباز نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ارباز خان کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ دوبارہ سے نرم ہوا۔ دیکھو ماریا، میری جان، میری پوری بات سنو۔ اس سے پہلے کہ وہ ماریا کو دوبارہ سے ہاتھ لگاتا، ماریا تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور چیختے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننی، ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگی، لیکن ارباز نے پہلے ہی اس کی بازو پکڑ لیا اور اسے کہنے لگا کہ تم جذبات سے کام لے رہی ہو۔ تم میری بات ٹھنڈے دماغ سے سنو گی تو تمہیں حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا، ورنہ اس طرح سے تم خود بھی تکلیف میں رہو گی اور مجھے بھی تکلیف ہوتی رہے گی۔ مجھے تمہاری کوئی بات بھی نہیں سننی اور نہ ہی اب میں تم پر کبھی یقین کروں گی۔ تم نے اس پرائی عورت کے سامنے مجھے اپنی نوکرانی کہا ہے اور میرے لیے اس سے ذلت سے بڑھ کر دوسری کوئی ذلت نہیں ہے۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں ارباز خان، میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں اور اب میرے دل میں تمہارے لیے کبھی بھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ارباز خان کافی دیر سے اس کے رویوں کو برداشت کر رہا تھا، اب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ ارباز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے کہا کہ میں یہاں سے کیوں جاؤں؟ یہ میری حویلی ہے اور جہاں تک تمہاری بات ہے تو تم بھی میری ہی ہو۔ میں نے تمہارے باپ کو پیسے دے کر خریدا ہے، جب تک تم وہ پیسے ادا نہیں کرو گے تب تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ارباز نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ دوسری طرف ماریا کے دل میں بدگمانی مزید بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ
आ गई और वो अरबाज को कहने लगी, हाय मैं कितनी नादान थी। मैं समझ रही थी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम तो वो रकम कैश कर रहे हो जो तुमने मेरे बाप को दे रखी है। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, कर लो अपनी ख्वाहिश पूरी, लेकिन एक बात हमेशा से याद रखना कि मुझे तकलीफ देकर तुम खुद भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम हमेशा ही सच्ची मोहब्बत को तरसते रहोगे। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बहुत जल्द ही मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अरबाज खान ने उसे बाजू से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अब तो ये बात अपने मुंह से अदा कर दी है, लेकिन अगर दोबारा कभी तुमने ये बात अपने मुंह से अदा की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुमसे बुरा वैसे भी कोई भी नहीं है जिसने एक औरत को अपनी हवस पूरी करने के लिए अपने साथ रखा हुआ है। आगे अरबाज इतना हंसा कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मारिया के चेहरे की तरफ देखा और उसे कहने लगा, मारिया बीबी, अभी आप हवस के मतलब से वाकिफ ही नहीं हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं हवस किस चिड़िया का नाम है। उसने मारिया का बाजू पकड़ा और उसे कमरे की तरफ धकेलने लगा। मारिया को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसके बाजू को नहीं छोड़ रहा था। अरबाज ने उसे कहा कि अब डर क्यों रही हो, जब शेर की कछार में हाथ डाला है तो शेर से सामना करने की भी हिम्मत अपने अंदर पैदा कर लो। अरबाज उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वो उसके करीब ना ही जा सका क्योंकि वो मारिया से मोहब्बत करता था और वो मारिया को तकलीफ में नहीं देख सकता था। सबसे अहम बात तो ये थी कि उसने खुद से वादा किया था कि वो मारिया को इसकी इजाज़त के बगैर हाथ नहीं लगाएगा। अब भी अगर वो मारिया के साथ ज़बरदस्ती कर लेता तो वो कभी भी खुद से नजरें मिलाने के काबिल ना रहता। वो अच्छी तरह से जानता था कि मारिया का कोई भी कसूर नहीं है। मारिया की जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो भी इस तरह का ही बर्ताव करती, मगर उसने जो कुछ भी किया था अपनी कज़न को यकीन दिलाने के लिए किया था कि उसकी ज़िंदगी में अभी कज़न के अलावा दूसरी कोई लड़की नहीं है। फ़िलहाल अरबाज की जायदाद के कुछ कागजात अपने फूफो के पास ही पड़े हुए थे। वैसे तो उसे इन ज़मीनों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अपने एक नौकर से उसे पता चला था कि वो ज़मीनें किसी ज़माने में उसके बाप को पसंदीदा थीं, इसीलिए ही वो ज़मीनें अपनी फूफो के से निकलवाना चाहता था। मगर उसकी फूफो कुछ और ही सोचकर बैठी हुई थी। वो चाहती थी कि वो अपनी बेटी की शादी अरबाज से कर दें, लेकिन अरबाज उनकी बेटी के करतूतों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। शहर का कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जो उसकी कज़न को नहीं जानता था। उसकी कज़न हद से ज़्यादा फ्लर्टी थी और हर लड़के के साथ घूमना, बातें करना, अय्याशी करने, यही सारी उसकी सरगर्मियाँ थी। अरबाज किसी भी ऐसी लड़की को अपनी हवेली की मलका नहीं बना सकता था। वो ये बात भी जानता था कि अगर उसने अभी फूफा को इनकार किया तो उसकी फूफो ज़रूर कोई ना कोई चाल चलेंगी। वो फिलहाल अपनी फूफो को बेवकूफ़ बना रहा था। जितना अरसा फूफो उसके पास मौजूद रही, उतना अरसा उसने मारिया को हवेली के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। जिस दिन वो वहाँ से चली गई उस दिन उसने नौकरानी को भेजा कि वो मारिया को दोबारा से हवेली में ले आए। जब नौकरानी मारिया को लेने के लिए आई तो मारिया ने साफ इनकार कर दिया। आज वो बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रही थी जब वो पहली बार इस हवेली में आई थी। वो दिन उसे अच्छी तरह याद था, जिस दिन वो नदी किनारे बैठी हुई थी कि अचानक ही अरबाज वहाँ पर चला गया। अरबाज ने उसे एक नज़र देखा तो देखता ही रह गया। वो भी इतने खूबसूरत इंसान को अपने गांव में देखकर हैरान हो गई थी। मारिया कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। जिंदगी में पहली बार ही वो इस नदी की तरफ आई थी। उसकी बकरी का बच्चा गुम हो गया था और वो उसी को तो ही की तलाश कर रही थी। बकरी का बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन उसे यह नदी मिल गई। अरबाज को वो अपने दिल के करीब, बहुत करीब लगी। जब उसने उसके बाप से बात की तो उसे मालूम हुआ कि उसका बाप तो बहुत लालची है। अरबाज को उसने कहा कि तुम मुझे एक मोटी रकम दे दो और मेरी बेटी को हमेशा के लिए अपने पास रख लो। और बाज अगर चाहता तो वो मारिया से निकाह ना करता और ऐसे वैसे ही अपने पास रख लेता, लेकिन मारिया के चेहरे पर पहली मासूमियत और मारिया की आंखों में मौजूद रंगीनियों को देखकर उसे ये ज्यादती लगी कि वो मारिया से निकाह किए बगैर अपने साथ रखे। यूं उसने मारिया से निकाह कर लिया, लेकिन उसने मारिया को ये बात साफ अल्फाज में बता दी थी कि वो उसे किसी भी अच्छी की उम्मीद ना रखें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस हवेली की नौकरानी है और उसकी हैसियत नौकरानी से ज़्यादा की नहीं है। उसने पहले दिन मारिया के पास जाना चाहा, लेकिन रुक गया क्योंकि मारिया अभी सिर्फ और सिर्फ 15 साल की थी। उसने पहले ही दिन फैसला किया था कि जब वो 18 साल की होगी तब वो मारिया के करीब जाएगा। मारिया की मौजूदगी से उसे बहुत ही सुकून मिला था। उसने कुछ रूल्स बनाए हुए थे जिन पर अमल करना मारिया की जिम्मेदारी थी, लेकिन जब मारिया उन पर अमल नहीं करती तो फिर अरबाज से सजाएं सुनाता था, लेकिन वो सजाएं भी बहुत मासूम और छोटी छोटी होती थी। मारिया का खौफजदा चेहरा देखकर वो बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को रोकता था। वो हैरान होता था कि मारिया कैसे इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से
खौफ ज़दा हो जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे उसके दिल में मारिया की मोहब्बत परवान चढ़ती गई। अब वो लड़की उसे बहुत ही प्यारी लगती थी। जब वो घर वापस आता था तो उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें उसे सुनाई देती थीं। वो हमेशा ही किसी न किसी नौकरानी से बहस में मसरूफ़ होती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने मारिया उसे तमाम काम भी छुड़वा दिए और फिर उसे इस घर में छोटी बीबी की हैसियत भी मिलने लगी। राशिदा जो कि अरबाज की सबसे ख़ास नौकरानी थी और बाद ने उसे हदायत की हुई थी कि वो मारिया को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ होने ना दे और ना ही उसे किसी भी किस्म का कोई मसला होना चाहिए। राशिदा को तो पहले ही पता था कि एक दिन इसके साहिब को अपनी इस मासूम सी बीवी से धुआंधार मोहब्बत ज़रूर हो जाएगी और वो बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। अरबाज ने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया लेकिन मारिया उसकी हवेली में वापस ना आई। अरबाज खुद ही उठा और क्वार्टर में चला गया। सामने वो पुरानी हीरोइनों की तरह ज़मीन पर लेटी हुई थी। उसे देखकर अरबाज तेज़ से उसके पास गया और उसे कहने लगा, चलो जल्दी से उठो और हवेली में चलो। नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। आज से मेरा घर यहीं पर है और मैं यहीं पर ही रहूंगी। उसके बाद सुनकर अरबाज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई जिसे उसने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई है। मैं दोबारा कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करूँगा, लेकिन मेरे पास इसके लिए भी कुछ वजूहात हैं। अगर तुम मेरी इन वजूहात को सुन लो तो तुम्हारी ये नाराज़गी दूर हो जाएगी। वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी अरबाज ने उसे फुप्पू की और अपने बाप की ज़मीनों की कहानी सुना दी। वो सुनकर उसका दिल थोड़ा सा नरम पड़ा लेकिन अभी भी वो ऐसे ही लेटी हुई थी। फिर वो थोड़ी देर बाद उठी और अरबाज को कहने लगी कि मेरी एक शर्त हमेशा उस वक्त तक तुम्हारे साथ है, मेरी नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे गांव में ये ऐलान ना कर दो कि तुमने मुझे अपनी बीवी बना लिया है। अरे ये तो तुमने मुझे एक छोटा सा काम कह दिया है, तुम इसकी फ़िक्र मत करो, कल ही हमारा वलीमा हो जाएगा। ठीक है, फिर जब वलीमे के बाद तुम मुझे लेने के लिए आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। मैं यहाँ से अभी यहाँ से चलो। ये कहकर उसने अरबाज को वहाँ से निकाल दिया। रात को मारिया बाहर से मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब उसने खिड़की से झांका तो देखा खाने बनाने की तैयारी की जा रही थी। अगले ही दिन नौकरानी एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा लेकर उसके पास आई और उसे पहनने के लिए दिया। अरबाज ने अपना कहा पूरा किया और इन दोनों का वलीमा बहुत ही धूमधाम से हो गया। गांव भर के लोग हैरान हो रहे थे। अरबाज की फुफ्फो को पता चला तो उसने बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा किया लेकिन अरबाज ने उनकी किसी की भी बात को खातिर में नहीं लिया। रात को जब वो अपने कमरे में गया तो मारिया कि वो खूबसूरती से वहाँ पर सजी बैठी थी। मैं सोच रहा था कि तुम्हें 18 साल की होने की मोहलत दे दूँ लेकिन तू मुझे अच्छी खासी समझदार लग रही हो जो आप शादी की जिम्मेदारी को उठा सकती हो। इसकी बात सुनकर मारिया मुस्कुरा दी और फिर दोनों के इस मिलन पर चारों तरफ ही मोहब्बत की रंगीनियाँ फैल गईं। नादरीन, बराए मेहरबानी मेरे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।